رشتہ داروں کی بات سنو، رب کا قرآن ہے، سورۃ رعد آیت نمبر 21 ہے، آپ سماعت فرمائیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بھی ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب۔ مجھے آیت مبارکہ آتی ہے زبانی، لیکن میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ کو پکا ہو جائے کہ حضرت صاحب واقعی پڑھے نے۔ والذین یصلون ما امر اللہ بھی ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب۔ آج کل کے دور میں لڑائی بڑی عام ہے۔ آج کل کے دور میں وہ دی فلانے ڈنگوں نے مینوں گل کیتی ہے، وہ دی کی مت مینوں گل کر کے جائے۔ حضرت نا اتفاقیاں مسئلے میں ہم پہلی صف میں کھڑے ہیں، اپنے مطلب کی حدیث ہم نے یاد کی ہوئی ہے، اپنے مطلب کی قرآن کی آیت یاد کی ہے، تے جتھے عمل کرن دی گل ہوندے حال لمبی پا چھڑنے سی۔ یہ قرآن پڑھنے لگو سنیے گا، رب فرما رہا ہے والذین یصلون ما امر اللہ، اور وہ لوگ جو جوڑتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور حساب کی برائی سے اندیشہ رکھتے ہیں۔ اس کی اگلی آیت مبارکہ بھی آپ سن لیں، پھر میں آگے اس کی تشریح کرتا ہوں۔ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ، اور اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے عہد لیا تھا، پہلا سپارہ سورہ بقرہ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، یعنی اللہ نے عہد لیا تھا کہ میری ہی عبادت کرو گے اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو گے اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، پڑوسی کا بھی حق بتایا، پھر جو غلام نکرانی کنیز لونڈی کا بھی حق بتایا۔ یہ اللہ نے عہد لیا تھا، اس عہد کی بات رب ادھر کر رہا ہے۔ رب فرما رہا ہے والذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے توڑتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد فرماتے ہیں، پھیلاتے ہیں۔ ان کے لیے اگلی بات سنیے، اولئک لعنہم اللہ، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ کسی نے کون میں تیرے لعنت بھیجنا، 100 ڈگری ٹمپریچر ہودا ہو جائے گا، تیری یہ نہیں مت یا میرا کھ بچنے نہیں، تو لعنت بھیجیے یار، جیدے تو رب لعنت بھیجے او دا کی بچدا ہے۔ اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ان کے اوپر رب کی لعنت ہے اور ان کا نصیب بہت ہی برا ہے۔ تو یہ قرآن میں نے پڑھا ہے، یہ آیت مبارکہ 25 13واں سپارہ سورۃ رعد اور آیت نمبر 25 ہے۔ رب کا قرآن فرما رہا ہے کہ قطعی طور پہ تم رشتہ داروں کے ساتھ نا اتفاقی نہ کرنا۔ ایتھے جی انہیں میں نے فلانی گل آکی، انہیں فلانی گل آکی، انہیں میں نے فلانی گل آکی۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب ایک بات فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تو میرے پیو نو گال کٹ برداشت ہو سکتا ہے، تو میری ماں نو گال کٹ برداشت ہو سکتا ہے، مینو گال کٹ برداشت ہو سکتا ہے، جیڑی گل برداشت نہیں نہ ہو سکتی وہ ایک کوئی گل ہے تو حضور نو گال کٹے سانو برداشت نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت صاحب یہ قرآن ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، اپنی بات طرف سے نہیں۔ اور آپ سماعت تو کریں نا کہ صرف ایک انا کا مسئلہ ہے۔ اللہ نے 4 صرف حقوق اللہ رکھے ہیں، صرف 4 حقوق اللہ، اور حقوق العباد 70 رکھے ہیں، 70 ٹائمز حقوق العباد ہے۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، یہ نماز کی نفی نہیں کر رہا پاویں آج تو بعد نماز کوئی نہ، نماز پڑھو لیکن ساتھ حقوق العباد بھی تو پورے کرو نا۔ رب اپنا حق معاف کر سکتا ہے، حقوق اللہ حقوق العباد نہیں معاف کرے گا۔ گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں، یہ 2-3 حدیثیں مبارکہ آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، مارکہ کتاب الادب ہے، تفسیر صراط الجنان میں پڑھ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا، جیڑی گل حضور فرما دے نو گل
پیچھے نہیں رہ سکتی. رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اسی کہنا انہیں مینوں رشتہ نہیں دیتا، جا تیرا میرا مرنجن مکن. وہ پاویں پرال ہوئے، پاویں بھن والے، پاویں چاچا، جدھروں مرضی ہوئے، پاویں انہیں یہ گل کر چھڑی انہیں. آپ انسان کو مقام ہی تب ملتا ہے جب اس کا نفس مر جاتا ہے. جب تک اس کا نفس زندہ ہے نا، حضرت صاحب یہ بات میں غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کر رہا ہوں، آپ ٹائم نہیں ہے میں آپ کو پیچھے لے کے چلوں. جو انسان زندہ رہنا چاہتا ہے اس کا ایک ہی حل ہے کہ اپنے نفس کو مار لے. تو جب اس کا نفس مر جائے گا پھر دیکھنا وہ انسان حقیقی طور پہ زندہ ہوگا، پھر مسائل آئیں گے نہیں. آگے چلیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو لگتا ہے یا جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، یعنی جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ وہ لنگر ود جائے، وہ پیسہ ود جائے، اس کا رزق بڑھ جائے اور اس کی عمر لمبی ہو، تو اس شخص کو چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرے. ہم صلہ رحمی کرتے ہیں اپنی مرضی کے لوگوں سے، لیکن میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا ہم یاروں کو سب سے پہلے رکھتے ہیں، ماں باپ کو سب سے اینڈ میں رکھتے ہیں، یا رشتہ داروں کو سب سے اینڈ میں رکھتے ہیں. لیکن قرآن نے جو ترتیب بتائی، قرآن کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے رب ہے، پھر والدین ہے، پھر رشتہ دار ہے، پھر یتیم ہے، پھر غیر لوگ، پھر رستے میں چلنے والا مسافر آتا ہے. ہم اسی لین پٹھی شروع کر رہے ہیں، تو جب لین ہی سی پٹھی شروع کریں گے تو زمانے سے خرابیاں تو پھر کار آپ ہی پیدا ہوئی ہیں. تو جو شخص چاہتا ہے اس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، رزق زیادہ ہو، پھر اس کو چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرے. اور بدلہ لینے والا شخص کبھی صلہ رحم نہیں ہو سکتا، اور صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ ہوتا ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اس کو جوڑنے کی کوشش کرے. اور پھر آخری حدیث مبارکہ سماعت فرمائے، یہ بہت بڑی حدیث ہے، آپ اس کو جمعے کے بعد خود سوچئے گا اپنے اندر کہ یار ہم کدھر کھڑے ہیں. حدیث مبارکہ ہے، بخاری کی کتاب ہے، بخاری شریف کی یہ جلد ہے، کتاب المظالم، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ اسی کسی ظالم کے حوالے سے کرے. ہم ظلم بھی کرتے ہیں اور اس کو ظالم کے حوالے بھی کر دیتے ہیں. یہ اس کی آپ خود تشریح کریں گے نا تو آپ کو بہت ساری مثالیں مل جائیں گی، میں پڑھ کے بتا رہا ہوں، بس ٹائم اتنا نہیں ہے. اور جو شخص سلام ہے ان لوگوں کو یار جو کسی کی مدد کرتے ہیں، سلام ہے ان لوگوں کو جو کسی کو ضرورت پڑنے پہ اس کی مدد کر دیتے ہیں، اس کی حاجت روائی کرتے ہیں. فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی حاجت روائی کرے گا. اور جو شخص کسی کی تکلیف کو دور کرے گا اللہ قیامت والے دن اس کی تکلیف کو دور کرے گا. اور جو شخص دنیا میں کسی شخص کا پردہ رکھے گا اللہ قیامت والے دن اس کے گناہوں کا پردہ رکھ لے گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. تمام احباب سنت ادا کر.